بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ بھاگ کے جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ کھول کے نہ دیا۔ کر لی کوشش، چلیں۔ اب ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لے آیا جہاں ایک بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور سنگل صوفہ تھا۔ کمرے کا سائز تو ایمان کے کمرے سے بھی چھوٹا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، اب کی بار وہ چلا اٹھی تھی۔ آپ کو ماننی پڑے گی ڈیئر۔ ایمان چہرے پر مسکراہٹ لاتے کمرے سے باہر نکل گیا جہاں باہر کے دروازے پر بیل بج رہی تھی۔ بعد نے دروازہ کھولا تو اس کے دوست باہر کھڑے تھے، ساتھ ایک مولوی بھی تھا۔ سب کو اندر آنے کا کہہ کر اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا، پھر سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ آپ تیار ہو تو شروع کریں؟ مولوی صاحب نے عباد کو دیکھ کر اجازت چاہی۔ ضرور، ہمت جمع کر دے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ اجابہ قبول کے مراحل طے کرنے کے بعد عباد اکیلا ہی مولوی صاحب کو لیتا کمرے میں آ گیا جہاں ایمان کو بند کیا کھولا۔ ایمان روتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ پلیز عباد، ایسا مت کرو، شرم کرو، کچھ میں بڑی ہوں تم سے، تمہارے تایا کی بیٹی ہوں۔ زارو قدار روتے ہوئے اس نے عباد کو شرم دلانی چاہی۔ تو کیا ہوا؟ خود سے بڑی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے کیا؟ اور آپ نے خود منع کر دیا تھا شادی سے، میں نے شرافت سے بات کی تھی، عباد نے صفاقی سے کہا۔ ایمان کو بیڈ پر کھینچ کر بٹھایا۔ مولوی کو پہلے ہی اس کے دوست دھمکا کے لائے تھے۔ عباد نے تیور لیے اسے پوچھنے کا اشارہ کیا۔ ایمان، طاہر عالم آپ کو عباد حسن عالم کی نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پوچھنے پر جب جواب نہ ملا تو دیوار کے پاس پڑی کانچ کی بوتل اٹھا کر عباد نے دیوار پر کھینچ کر ماری۔ آدھی بوتل ٹوٹ کر نیچے بکھر گئی، باقی کا حصہ عباد کے ہاتھ میں رہ گیا جس سے نوک کی صورت کانچ باہر نکلا تھا۔ ایمان اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، زور سے چیخ مارتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ بہت نرمی سے سمجھایا تھا میں نے، مگر آپ سنتی ہی نہیں، چپ چاپ ہاں کہیں ورنہ میری موت کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ پاگل مت بنو پلیز، نیچے کرو اسے۔ ہاں کہیں جلدی سے۔ ایمان عباد نے بوتل کا ٹوٹا ہوا کانچ اپنے ہاتھ میں پیوست کر دیا جس سے خون کی بوندیں نکل کر فرش پر گر رہی تھی۔ عباد، ایمان چلا کر اس کی طرف بڑھی تھی مگر وہ پہلے ہی کانچ کو کلائی پر رکھ چکا تھا۔ اس وقت عباد بالکل پاگل بن گیا تھا۔ وہ اس وقت پڑھا لکھا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں مزید خوف پھیل گیا۔ حسن اور سعدیہ کا اکلوتا بیٹا تھا، طاہر عالم کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے۔ ایمان نہیں چاہتی تھی کہ اس کی فیملی دوبارہ ان حالات سے گزرے، اور پھر گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ عباد نے کیوں کیا یہ سب کچھ؟ چاہے جتنی بھی صفائی پیش کر لیتی، دنیا اسے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ ہمارے معاشرے کا یہی اصول ہی تو ہے، چاہے جو بھی ہو جائے قصور عورت کا ہی ہوتا ہے، وہی بری ہوتی ہے۔ بولتے ہوئے خود فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جواب تو ایمان، وہ اپنی ضد کے آگے کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھی تو صرف ایمان۔ عباد کی محبت سچی تھی مگر اسے پانے کا طریقہ بالکل غلط۔ ہاں ہاں قبول ہے مجھے۔ ایمان کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے دستخط کیے، کب مولوی کو لے کر عباد کمرے سے باہر نکلا۔ ان کے کمرے میں سے جانے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ عباد نے کمرے سے باہر جا کر اپنا رومال ہاتھ پر لپیٹ لیا، پھر سب سے مبارکباد لے کر انہیں کھانا پیش کیا جس کا انتظام بھی وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ چلے گئے تو دروازہ بند کرتا واپس ایمان کی طرف آیا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر مسکان بکھری ہوئی تھی، آخر خوشی اس کی جیت کی جو تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ایمان سامنے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایمان کو اس حال میں دیکھ کر اس کے اوزان قطع ہو گئے۔ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے ایمان کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ایمان 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 کا گال تھپتھپاتے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، پھر جلدی سے گلاس میں پانی لا کر اس کے چہرے پر چھڑکا جس سے اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایمان کی آنکھیں کھلی تو عباد اس پر جھکا ہوا معافی مانگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے ایک ہاتھ سے ہی عباد کو پیچھے دھکا دیا جس پر اس نے ہتھیلیوں کو پیچھے
بیڈ پر ٹکا کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ایمان عباد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے، بہت ہی گھٹیا آدمی ہو۔ میری زندگی میں پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، تم نے بچا کچا بھی ختم کر دیا صرف اپنی ضد کے لیے۔ تم نے ایک طلاق یافتہ اور معذور عورت سے زبردستی نکاح کر لیا۔ ایمان منہ ہاتھوں میں چھپائے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی ضد کے لیے شادی نہیں کی میں نے، تم سے شرافت سے ہاتھ مانگا تھا، دادوں سے پاپا بھی موجود تھے، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ تم راضی نہیں ہو۔ ہاں میں صبر کر لیتا، مگر وہ لوگ میرا رشتہ رابیل سے طے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ عباد نے کندھوں سے تھام کر ایمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ رابیل نام لیتے ہی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نے مجھے رابیل کا بھی گنہگار بنا دیا ہے۔ وہ سوچے گی میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ پھپھو اور باقی سب گھر والوں کو کیا کہوں گی میں؟ آگے کا سوچ کر ہی وہ ڈر گئی تھی، اور رابیل کو کیسے سمجھاؤں گی؟ وہ پیار کرتی ہے تم سے، عباد کی ہاتھ کو جھڑکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا بکواس ہے، میں کیا قربانی دوں اپنے پیار کی؟ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، اگر سچ ہے بھی تو ہر بار میں ہی کیوں؟ ایمان کی بات سن کر عباد کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ شٹ اپ، تم اندھے ہو سکتے ہو، میں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے میں نے۔ سب کی فکر ہے تمہیں، میری فکر کیوں نہیں ہے؟ میں پاگل ہوں، پچھلے 11 سال سے تمہیں دل میں بسائے ہوئے ہوں، اور تم اس طرح مجھے ہر بار نظر انداز کر دیتی ہو۔ عباد نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ تم ہو ہی اسی لائق نفرت کے قابل ہو تم، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تمہارے دماغ میں یہ سب بھرا ہوا ہے۔ بیڈ سے اتر کر اپنا دوپٹہ اور بال ٹھیک کر دی، عباد کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایمان عباد اسے جاتا دیکھ خود بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، میری بات تو سنو۔ عباد دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اب اور کیا رہ گیا ہے سننے کو؟ جو کیا وہ کافی نہیں تھا کیا؟ اوپن دی ڈور عباد۔ ایمان نے نفرت سے اسے دیکھا۔ جس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر عباد نے بھی ڈور انلاک کر دیا۔ لسن ایمان، اس نے اسے پکارا، مگر ایمان ہوش میں بالکل نہیں تھی۔ گھر سے نکلے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ روتی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے نیچے آتے اس نے اندر داخل ہو کر نمبر سلیکٹ کیا۔ تب تک عباد بھی بھاگ کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ ایمان گاڑی میں بیٹھو پلیز، عباد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں جانا، سمجھے؟ تم بیہودہ انسان ہو تم۔ آج کے بعد مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ زبردستی نکاح کر کے اپنی بات منوا سکتے ہو؟ تم غلط ہو ڈاکٹر عباد عالم، تم غلط سوچ رہے ہو۔ ایمان بھاڑ میں جاؤ، تم کچھ سوچنے لائق چھوڑا کہاں ہے تم نے مجھے؟ اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میں گھر چلی جاؤں گی۔ ایمان نے باقاعدہ اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، جسے دیکھ کر لوگ بھی رک کر دونوں کو دیکھنے لگے۔ بات بڑھانے کے بجائے خود ہی ٹیکسی روک کر اس نے ایمان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ عباد نے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے خود اپنی گاڑی ٹیکسی کے پیچھے لگا دی تھی۔ کچھ بھی تھا، ایمان کی سیفٹی کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے حفاظت میں لے چکا تھا۔ ایمان کیا ہوا ہے تمہیں؟ آمنہ نے ایمان کے گھر پہنچتے ہی اس کی حالت کے پیش نظر سوال کیا، مگر اس نے بغیر اپنے قدم روکے کمرے میں جاتے ہی زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آمنہ کے ساتھ ساتھ وہاں گھر کے سبھی لوگ موجود تھے۔ آج سے پہلے جب بھی وہ طاہر کی قبر پر جاتی تھی اتنا شدید رد عمل کبھی نہیں دکھایا تھا، لیکن آج اس طرح میں دیکھتی ہوں اسے، آمنہ اسے عباد کو کہتی ایمان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تائی جان آپ یہاں بیٹھے نا میرے ساتھ۔ سب کو اس طرح دیکھ کر عباد ایمان کے پیچھے جانے کی بجائے وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے بھی ایمان کو تھوڑے وقت کے اکیلے رہنے کی ضرورت تھی۔ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں بیٹا، رافعہ نے پیار سے عباد کا ماتھا چوما تو ہنستے ہوئے لب پل میں سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اوہ مگر مجھے تو شادی نہیں کرنی، اور دادو آپ نے بتایا نہیں؟ پھپھو کو میں منع کر چکا ہوں۔ کسی کا لحاظ کیے بنا ہی اس نے زارا کے سامنے ساری پول کھول دی تھی۔
ویسے تو وہ کچھ وقت بعد سب کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر حالات کے پیش نظر عباد کو یہی وقت بہتر لگ رہا تھا۔ عباد، تم کب سے بڑوں کی بات سے انکار کرنے لگے؟ ہم تمہارے بڑے ہیں، ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے۔ حسن عالم کا بس نہیں چل رہا تھا، اٹھ کر عباد کو 2-3 تھپڑ رسید کر دیتے، مگر اپنے ماں باپ کی موجودگی میں ایسا کسی صورت نہیں کر سکتے تھے۔ عالم دین تو خاموش بیٹھے تھے، اب بولنے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا، سب کچھ ان کے پوتے کی مہربانی تھی۔ جب نے عباد اسی لمحے اپنے باپ کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے چکا ہے۔ ایسا تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رابیل کے لیے پیار باقی نہیں رہا کیا آپ کے دل میں؟ عباد کی بات سن کر زارا نے عالم دین سے شکوہ کیا تھا۔ زارا بیگم نے انہیں جھڑک دیا۔ عباد، تم میری بچی سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کمی ہے میری بچی میں؟ بولو۔ زارا بیگم کا رخ عباد کی طرف تھا۔ کوئی کمی نہیں ہے پھپھو، میں تو آپ کی بیٹی کی زندگی بچانا چاہ رہا ہوں۔ عباد، پہلیاں مت بجھواؤ، تمیز سے بتاؤ بات کیا ہے؟ سعدیہ نے بھی پریشان ہو کر بیٹے کو جھڑک دیا۔ ارے میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی بیٹی ایک شادی شدہ بندے سے کیوں شادی کرنا چاہے گی بھلا؟ عباد کی اپنی بات پر خود بھی ہنسی روکنی مشکل ہو گئی تھی، مگر اس نے ضبط قائم رکھا تھا۔ عباد کی بات پر جہاں سب حیرت سے دنگ ہو گئے تھے، عالم دین سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے۔ اتنا تو حسن نے انہیں پریشان نہیں کیا تھا جتنا عباد شرمندہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں آپ لوگوں کو مشکل سے بات ہضم ہوگی، مگر یقین کریں ابھی تازہ تازہ شوہر بنا ہوں۔ تازہ تازہ کیا ہوتا ہے؟ عباد کی بات پر رافعہ نے ایک دھموکہ اس کی پیٹھ پر جڑ دیا۔ وہاں عالم دین نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ پھر عباد نے کچھ دیر پہلے ہوئی بات انہیں سچ سچ بتا دی، مگر ایمان کے اوپر کوئی بات نہیں آنے دی۔ ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں بھلا؟ ایمان ہماری ہی بچی ہے، اگر تم پہلے کہہ دیتے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں خوش ہوں تم دونوں کے لیے۔ زارا نے عباد کو دیکھتے ہوئے اپنی ناراضگی جتائی۔ اگر زارا راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، نکاح تو ویسے بھی ہو چکا ہے۔ ایمان کا غصہ بھی جائز ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عالم دین نے اپنے دل کی بات کہی تھی، جس پر رافعہ بھی مسکرا دی تھی، گویا انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، سبھی عباد کو معاف کر چکے تھے سوائے حسن کے۔ عباد اٹھ کر حسن کے پاس گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، مگر آپ میری بات سننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ پچھلے 11 سال انتظار کیا ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے دور ہو جائے۔ پلیز پاپا۔ عباد نے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو انہوں نے پیچھے کر لیا تھا۔ ایمان ہمارے گھر کی بیٹی ہے، سمجھے؟ یہ کوئی بات نہیں ہوتی، تم نے بہت غلط کیا آج۔ عباد، مجھے لگ رہا ہے تمہاری پرورش شاید میں اس طرح سے کر ہی نہیں سکا جس کی میں امید رکھتا تھا۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے، اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ میرے ہی بیٹے نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، آج میں ہار گیا ہوں۔ عباد، تم نے مجھے ہرا دیا آج۔ حسن آنکھ کا ایک کونا ہاتھ سے صاف کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سعدیہ اٹھ کر جانے لگی تو عباد نے ان کا راستہ روک لیا۔ آپ تو سمجھیں، پلیز امی، مجھ سے منہ نہ موڑیں۔ عباد، تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ تمہاری تعلیم میں تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات سے تمہیں روشناس کروایا، پھر بھی دیکھو تم نے کیا کیا۔ امی میری بات تو سنیں۔ جو گمسم سی کھڑی تھی سعدیہ کے جاتے وہ آمنہ کے پاس آیا۔ عباد، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی، راستہ غلط تھا مگر آپ دونوں کی قسمت میں یہی لکھا تھا، جو ہو گیا۔ اب آگے آنے والی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے آس پاس کے رشتوں کے ساتھ لے کر چلنا سیکھو۔ آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں ہے، میری بات پر غور کرنا۔ میں ایمان سے بات کروں گی۔ آمنہ کی بات پر عباد کو کچھ سکون ملا تو خوشی سے ان کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے۔ خوش رہو ہمیشہ۔ آمنہ نم آنکھوں کو صاف کرتی کچن کی طرف چلی گئی تو عباد رافعہ کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ زارا بھی گھر چلی گئی تھی اور وہاں عالم دین، رافعہ اور عباد ہی موجود تھے۔ آپ کی بیٹی کتنی ضدی ہیں، مجھے تو لگتا ہے ایمان ان کی بیٹی ہے، غلطی سے غلط پتے پر پہنچ گئی ہوگی۔ منہ سکوڑے وہ عالم دین سے مخاطب تھا۔ ہاں ہاں ہاں،
नालायक, तुम खुद उसे गुस्सा दिलाते हो, कोई अच्छा काम भी कर लिया करो। आलमगीर ने पोते को थप्पड़ जड़ दिया। मैं तो आया था आप लोगों ने नहीं बात मानी, मैं क्या करता फिर। बात ने शक्ल ऐसी बनाई जैसे उसके अलावा कोई मासूम है ही नहीं। ड्रामेबाज, अगर ये साथ ना देते ना तुम्हारा तो अब तक हसन के हाथों लाल पीले हो जाते तुम। राफिया उसका हाथ पकड़े मुआयना करने में मसरूफ़ थी। वो तो है। ये बात ने उठकर दोनों को गले लगा लिया। ईमान ने कमरे में आते आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। मुकम्मल होने के बाद भी अधूरी ही थी वो। ज़िंदगी का हर पल उसे उसके माज़ूर होने का याद दिलाता था। क्यों किया तुमने ऐसा? ईमान पूरी ताकत से चीखी थी। आईने को ऐसे देख रही थी जैसे इबाद ही हो। फिर गुस्से में आईने के सामने पड़ा सारा सामान फर्श पर बिखेर दिया। आवाज़ उठाकर आईने को दे मारा। चीख की आवाज़ के साथ सारा कांच कमरे में फैल गया था। कहते हैं अल्लाह अपने बंदे से 70 पाँव से ज़्यादा प्यार करता है। ये कैसा इंसाफ है तेरा। ईमान आसमान की तरफ देखते अल्लाह से शिकवा कर रही थी। आंसू बहाती उठकर वॉशरूम चली गई। शावर चलाकर उसके नीचे खड़ी हो गई। सर्दी में ठंडा पानी भी उसके दिल में लगी आग को ठंडा नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे ही पानी में सर घुटनों में दिए अपने माजी खंगालने लगी। आज से 2 साल पहले भी उसकी ज़िंदगी में ये दिन आया था। कितने अरमान सजाए थे उसने, जो वक्त के साथ साथ खाक में मिल गए। माजी अम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आशिर ने सामने खड़ी माँ को गुस्से से देखा था। क्यों नहीं करनी है? वो मेरे भाई की बेटी है, अच्छी भली बच्ची है, तुम खुश रहोगे। ज़ारा ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। आप पूछ रही हैं क्या कमी है उसमें? आशिर ने भवें उचकाकर ज़ारा को देखा। तो मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका नहीं लिया। आशिर माँ है ये, तुम्हारी तमीज़ से बात करो, दिन ब दिन बिगड़ रहे हो तुम। ज़ारा से ऊंची होती उसकी आवाज़ पर परवेज़ ने उसे झाड़ पिला दी। तुम क्या चाहते हो? अपने माँ बाप को मना कर दूँ? अपने बाप को मना कर दूँ मैं? उन्होंने इतनी उम्मीद से बात की है मुझसे, मान जाओ ना। ज़ारा ने मिन्नत की थी। ठीक है, मगर बाद में मुझसे शिकवा मत कीजिएगा। वैसे भी मैं मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ, वो आपके साथ ही रहेगी। आशिर ने बेजारी से ज़ारा को देखा। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं ईमान को अपने साथ ही रखूँगी। आशिर के हाँ करते ज़ारा ने खुश होकर कहा था, ये सोचे बगैर कि उसकी हमदर्दी किसी और के लिए अज़ाब बन सकती है। जैसे ही ज़ारा ने आलमदीन को हाँ की थी, ताहिर और घर के सब अफराद खुश हो गए थे। ताहिर को जन्मदिन की छुट्टियाँ मिली थी। वो उनमें अपनी बेटी के फ़र्ज से सबकदोश होना चाहता था। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। सारी ख़रीदारी आमना और ताहिर ने ईमान के लिए खुद से की थी तो घर की ही बात, मगर वो बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते थे। 2 दिन बाद ही दोनों का निकाह रख दिया गया था। आशिर तो घर पर ही रहता था। ईमान को आमना कमरे से बाहर ना निकलने देती थी। घर के काम वगैरह तो वैसे भी वो ना करती थी। आमना उससे हर काम से दूर रखती थी। इसकी वजह ये थी कि एक तो काम करते ईमान खुद को चोट लगवा चुकी थी। मेरा बेटा क्या कर रहा है? ताहिर ने कमरे में झांका तो ईमान बालों में कंघी करने में मसरूफ़ थी। कंघी करने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं अब्बू, बस ये। ईमान ने उदास होकर ताहिर को कंघा दिखाया। अरे बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? मैं किस लिए हूँ? आ जाओ अपने अब्बू के पास, मैं बाल बनाता हूँ अपनी प्रिंसेस के। बेड पर बैठते ताहिर ने मुस्कुराकर ईमान को अपने पास बुलाया था। आप कभी मुझे बेटा कहते हैं, कभी प्रिंसेस, ऐसा क्यों है? ईमान आईने के सामने से उठकर उनके कदमों में बैठ गई। अब ईमान की पीठ ताहिर की तरफ थी। मेरा सब कुछ तुम ही हो, इसलिए जब दिल करता है बेटा बुला लेता हूँ। तो कभी प्रिंसेस। ताहिर ने झुककर ईमान के सर पर
پیار دیا۔ چلو آرام سے بیٹھو۔ اب بال بنائیں، سارے بال پیچھے کر کے پونی ٹیل کی، پھر ان بالوں کو ٹویسٹ دے کر بن کی شکل میں لپیٹ دیا جس سے پونی نیچے چھپ گئی۔ پھر بچے ہوئے بالوں کو اندر کی طرف کر کے ہیئر پن لگا دی۔ لو ہو گیا کنگھا اس کے ہاتھ میں رکھتے طاہر نے فرضی کالر جھاڑا تھا۔ ناٹ بیڈ۔ ایمان نے اٹھ کر آئینے میں دیکھا اور کمپلیمنٹ دیے۔ آخر فوجی ہوں بھائی، ہمیشہ خوش رہا کرو میرا بچہ۔ ایمان کو اپنے حصار میں لیے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ عباد نے کمرے میں جھانکا۔ آؤ بس تمہاری کمی تھی، ایمان نے منہ بنایا تھا۔ چلو کسی کو تو محسوس ہوئی ہماری کمی، ورنہ تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا ہمارا۔ واہ عباد، تم کب سے اتنی بڑی باتیں کرنے لگے یار؟ طاہر کے ایک طرف عباد اور دوسری طرف ایمان تھی۔ کسی لڑکی نے دیا ہوگا جھاپڑ رکھ کے، اسی لیے ایسی باتیں نکل رہی ہیں ابو۔ ایمان بتیسی نکالتی بولی۔ دیکھا نا تایا ابو، یہ میرا مذاق بناتی ہے ہر وقت۔ عباد نے غصے سے ایمان کو گھورا جس کا اس پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ لڑائی مت کیا کرو، تم دونوں بڑے ہو گئے ہو اور عباد تم سے بڑی امیدیں ہیں یار۔ جب میں نہ ہوں تو ایمان کا خیال رکھا کرو، جیسی ایمان ہے ویسی ہی تم۔ طاہر دونوں کو لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جی تایا ابو فکر مت کریں، ایمان کا پورا حد سے سراپا اس کے سامنے تھا۔ عباد نے ان کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھ رکھتے وعدہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر دونوں کو گلے لگا لیا۔ عاشر پرویز، آپ کا نکاح ایمان طاہر عالم سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سب لوگ ہال میں موجود تھے جب مولوی نے عاشر سے پوچھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار بولنے کے بعد اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ ایمان طاہر عالم کا نکاح عاشر پرویز سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایمان نے اپنے باپ کو دیکھا جس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ پھر عاشر کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے دستخط کر دیے، جسے دیکھتے ایک شخص کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ آنکھوں سے پانی سرحدوں کو توڑتا ہوا باہر نکل آیا، پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا، دھندلی آنکھوں کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک لڑکی کی زندگی میں یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس کے دل میں بہت سے ارمان ہوتے ہیں۔ اسے بھی روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ سے ایمان کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایمان اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ نظریں اٹھا کر تھوڑا اوپر دیکھا، وہ دروازہ بند کیے اسی کی طرف بڑھا۔ میری طرف دیکھو ذرا، اس نے ایمان کا ہاتھ تھام کر ایمان سے کہا۔ عاشر کے کہنے پر اس نے پلکیں اوپر اٹھائیں، کچھ دیر بعد دوبارہ جھکا لی۔ ماننا پڑے گا جان لیوا بلا ہو تم جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ ایمان کے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ اچھا میں بتاتا ہوں۔ ایمان کے گال سرخ ہوئے تھے۔ امی کے کہنے پر صرف تمہیں اپنا نام دیا ہے میں نے، میرے ماموں کی بیٹی جو ہو، اور بڑی بات کوئی نہیں، تمہیں اپنے گلے نہیں باندھنا چاہتا تھا کوئی بھی۔ ایمان نے جھٹکے سے سامنے بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ جو چاہے امی سے مانگ لینا، آج کے بعد میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اپنا نام دے کر ماموں کے سر سے بوجھ اتارا ہے میں نے۔ اپنے آپ کو میری بیوی سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اگر کبھی خیال آ جائے تو اسے دیکھ لینا۔ عاشر نے اب اس کا دایاں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں چھوڑا تو وہ بے جان سا دھڑم سے واپس بیڈ پر گر گیا۔ چلو اب اترو نیچے۔ بایاں بازو کونی سے پکڑ کر عاشر نے اسے ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنی اس توہین آمیز لہجہ دیکھ رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آئی ہے۔ اگلا حکم دیتا وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ آپ کو جب مجھ سے اتنی پرابلم تھی تو کیوں کی آپ نے شادی؟ آخر کار اسے ہوش آ ہی گیا تھا۔ کہا تو ہے بوجھ ہو تم، بس اس لیے۔ ایمان کو حقارت سے دیکھتا اس کی روح کو چھلنی کر گیا تھا۔ تو اس بوجھ کو اپنے سر پر کیوں لاد لیا؟ عالم پرویز، تم انکار کر دیتے، میری زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب شادی کے بعد کیوں بول رہا ہے وہ۔ خود کو دیکھا ہے کبھی؟ میری تو کیا کسی کی بھی بیوی بننے کے لائق نہیں ہو تم۔
ایک ہاتھ ہے تمہارا دوسرا تو کام ہی نہیں کرتا۔ میں ایسی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اتنی توہین اور بے عزتی سہتے ایمان رو پڑی تھی۔ قصور تو میرا بھی نہیں تھا یار، مگر مجھے سزا ملی، اب تم بھی بھگتو سزا۔ میں سزاوار ہو قصوروار ہو، بڑبڑاتے وہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اسے خیال آیا کہ اپنے گھر چلی جائے، اپنے ابو امی کے پاس، جو اسے سزا تو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کتنے خوش ہیں میرے لیے، یہ دن ان کا خواب تھا۔ ویسے بھی یہی سچ ہے ایمان، کوئی تجھے قبول نہیں کرے گا۔ آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی، بیڈ سے تکیہ اٹھانے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا تو عاشر نے اتنی زور کا دھکا دیا، ایمان پیچھے کی طرف زمین بوس ہو گئی۔ خاموشی سے یہاں پڑی رہو سمجھی، میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کو وہ اپنا سگا تو دور انسان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں کہاں سوؤں گی؟ اس نے نم آنکھوں سے اس بے رحم انسان کو دیکھا جو مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا، زمین پر اور کہاں۔ اور سنو، نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کمرے میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صوفہ امی نے نکال دیا، پرانا ہو گیا تھا، اب تم دیکھ لو پلیز عاشر، اتنی ٹھنڈے سردی میں مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ایمان نے التجا کی، شاید اسے رحم ہی آ جائے۔ آئی ڈونٹ کیئر، اب مجھے آواز نہ آئے ورنہ تم باہر جا سکتی ہو اور اپنے گھر والوں کو دیتی رہنا جواب۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا وہ سو چکا تھا۔ کافی دیر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے، جب ایمان تھک گئی تو اپنا ڈریس لے کر واش روم چینج کر کے واپس آئی۔ اپنے بیگ سے شال نکالی، پھر 2-3 اور موٹے کپڑے نکال کر ان کا تکیہ بنا لیا۔ چادر اپنے اوپر لیٹی، ٹھنڈے فرش پر لیٹی تو جسم کو جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ یکدم نظر عاشر پر ڈال کر ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شادی کے دوسرے دن طاہر کو واپس ڈیوٹی کے آرڈر آ گئے تھے تو ایمان کو ڈھیر سارا پیار کرتا سب سے رخصت لیے واپس چلا گیا۔ یہاں ایمان چپ چاپ عاشر کی باتیں برداشت کرتی، کسی سے ایک لفظ تک نہ کہتی تھی۔ وہ لڑکی جس سے اس کے گھر والے پانی تک نہ منگواتے تھے، عاشر اس سے اپنے سارے کام کرواتا تھا۔ زارا کے سامنے یہ ظاہر کرتا کہ ایمان کو خود شوق ہے۔ ایمان کو بھی آہستہ آہستہ ایک ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو گئی تھی، البتہ کھانا اس سے نہیں بنواتا تھا۔ شروع میں سارے کام ہی اس سے خراب ہو جاتے تھے۔ ایک دو بار مار بھی کھا چکی تھی، مگر حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنا سیکھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ عباد زارا کی طرف آیا تو صوفے پر بیٹھی ایمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، تم کیسے راستہ بھول گئے آج؟ زارا نے اس کے نہ آنے پر طنز کیا۔ بس وہ کام ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوا۔ وہ ایمان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بیٹھو تم، میں چائے لاتی ہوں۔ ضرور، عباد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کو ہم یاد نہیں آتے کیا؟ عباد نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو پہلے سے تھوڑی کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے تو میرا اپنا آپ یاد نہیں رہا، تم دوسروں کی بات کر رہے ہو مطلب؟ کچھ نہیں، امی کیسی ہیں؟ آپ کو یاد کرتی ہیں روز؟ آج انہوں نے کہا کہ آپ کو ساتھ لے آؤں، شادی کے بعد سے آپ ایک بار بھی نہیں آئیں۔ سب ناراض ہیں آپ سے، میں عاشر کے ساتھ آ جاؤں گی۔ عباد تم بیٹھو، مجھے کام ہے۔ نہیں، آپ بیٹھیں یہاں، مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ عباد کا ہاتھ ایمان کے ہاتھ پر تھا جو اس نے محض اسے روکنے کی غرض سے پکڑا تھا۔ اس سے پہلے ایمان کچھ کہتی وہاں عاشر آ گیا۔ خوش ہو کر عباد سے ملا، پھر دونوں باتیں کرنے لگے تو ایمان اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے پیٹھ پیچھے تم یہ کرتی ہو یہاں؟ کمرے میں آتے وہ ایمان پر چلایا تھا۔ ایمان اچھے سے جانتی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی زبان بند رکھا کرو، تم کاٹ کر پھینک دوں گا۔ عاشر نے اس کے جبڑوں سے سختی سے پکڑ کر رکھا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے نظر نہ آنا کسی سے بات کرتے ہوئے۔ اس کا اشارہ عباد کی طرف تھا۔ آپ مجھے اپنی بیوی مانتے نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان طنزیہ مسکرائی۔ اوہ یہ بات ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں بھی منہ مارتی پھرو گی اب؟ تم ویسے تو بڑی پارسا بنتی ہو عاشر، خدا کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے کردار پر کیچڑ تو مت اچھالو۔ اب میں تو صرف باتیں کر رہا ہوں اور تم تو باقاعدہ عمل کر رہی ہو۔ اس کا کیا؟ تم واقعی گھٹیا آدمی ہو، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔
بہت ہوا، اب میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ ایمان چادر نکالتی سر پر اوڑھنے لگی تھی۔ اچھا جا کر دکھاؤ تم، اور کیا کہہ رہی تھی؟ گھٹیا آدمی ہوں میں، چلو پھر آج دکھاتا ہوں تمہیں اپنا پورا گھٹیا پن۔ عاشر نے غصے سے آگے بڑھ کر ایمان کو بالوں سے پکڑ کر ایک تمانچہ جڑ دیا۔ دیوار کا سہارا لے کر ایمان نے خود کو گرنے سے بچایا تھا، مگر لبوں سے نکلتے خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ عقل ٹھکانے آئی یا کچھ اور خدمت کروں؟ اپنے جوتے کے ذریعے سارا زور ایمان کے ننگے پیروں پر منتقل کر چکا تھا۔ پلیز پلیز امی روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، مگر اس بے رحم شخص کو ذرا رحم نہ آیا۔ ایمان نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے امی کا پیغام دینے آیا تھا، مجھے وہ بلا رہی ہیں امی، اس لیے چھوڑو مجھے، پھپھو کا واسطہ ہے تمہیں پلیز۔ ایمان کے پیر سے خون نکلنے لگا تو عاشر نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ نازک سی جان اپنے پاؤں ہاتھ میں لیے زمین پر بیٹھتی سسکیاں لینے لگی تھی۔ یہ تو چھوٹی سی سزا ہے، اگر دوبارہ تمہاری زبان کھلی تو دیکھنا تم کل کی جاتی آج چلی جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بس امی کی وجہ سے اس رشتے میں پھنس گیا ہوں، ورنہ مجھے تم جیسی آدھی ادھوری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اور ہاں، ایک دو دن تک چلی جانا، مگر میرے آنے سے پہلے تم یہاں موجود ہو۔ امید ہے اب تم مجھے سزا دینے کا موقع نہیں دو گی۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ زمین پر بیٹھی خدا سے پوچھ رہی تھی کس بات کی سزا دی ہے اسے۔ اگلے دن سب نے ایمان سے پوچھا یہ زخم کیسے آئے؟ اس نے بہانہ بنا دیا باتھ روم میں گر گئی تھی۔ زارا نے عاشر کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا، ایمان کا خیال رکھا کرے، خود بھی سارا دن ایمان کا اچھے سے خیال رکھا تھا۔ کچھ دن بعد زخم مندمل ہو جانے پر زارا کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچی تو سب کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ ایمان کو پاس بٹھائے آمنہ نے شکوہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو بھول گئی ہے۔ جاتے ہی ایمان ان کی بات سن کر پھیکی ہنسی ہنس دی۔ اب وہ کیا بتاتی ماں کو ان پہ آئے دن کیا گزرتی ہے۔ عالمگیر، رافعہ، سعدیہ، حسن، عباد، آمنہ، ایمان کا دل کیا وہ اپنے باپ سے بھی بات کر لے، پھر پتہ نہیں پھر کب بات ہو۔ ان کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں گئی تو وہ کمرہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ایک دو بار نمبر ڈائل کیا مگر بند ملا، پھر اس نے طاہر کے نمبر پر وائس میسج چھوڑ دیا، جب نمبر آن کرے تو اس سے بات کر لے۔ ایک نظر آس پاس دوڑائی، اپنا کمرہ، اتنے پیار کرنے والے گھر والے، نرم بستر، 6 مہینے گزر گئے تھے ان سب سے دور ہوئے، آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے یہی سب سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ایمان کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کے کانوں میں آمنہ کی چیخ کی آواز آئی، یا اللہ خیر! جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتی نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کے قدم وہیں تھم گئے، سامنے اس کا باپ ساکھ پڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ یاد کر رہی تھی اپنے باپ کو، اس کو کیا پتہ تھا اس کا باپ خود اس تک پہنچ جائے گا۔ تبدیلی یہ تھی وہ دوسروں کے کندھے پر آیا تھا۔ طاہر کو آپریشن پر بھیجا گیا تھا جس میں مقابلہ کرتے اس کی جان چلی گئی تھی۔ جو کپڑا اس کے اوپر ڈالا گیا تھا وہ پورا خون سے بھر چکا تھا۔ آمنہ کی تو انہیں دیکھتے چیخ نکل گئی تھی، باقی سب کا بھی حال آمنہ سے جدا نہ تھا۔ طاہر کو پکارتے ایمان ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ عباد نے جلدی سے اٹھا کر پاس پڑے صوفے پر لٹا دیا۔ دیکھتے دیکھتے سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، پورے گھر میں ماتم کا ماحول تھا۔ عالمدین نے رو کر صبر کر لیا تھا، ان کے بیٹے نے شہید ہو کر ان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ رافعہ چاہے دل کو جتنا تسلی دیتی مگر اپنے کوک جائے کو اس حال میں دیکھ کر غم سے نڈھال ہو چکی تھی جنہیں حسن نے سنبھالا تھا۔ آمنہ کو خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایمان کو سنبھالے یا خود کو سنبھالے۔ عاشر اور عباد تو تدفین کی تیاری کرنے میں مصروف تھے۔ طاہر کی حالت بھی ایسی نہ تھی کہ زیادہ دیر انہیں رکھا جا سکے۔ آمنہ اسے کمرے میں لے گئی تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ آمنہ بڑی مشکل سے لے کر گئی تھی۔ ایمان صبر کرو بچے، آپ کو فخر ہونا چاہیے، ایسے شخص کی بیٹی ہو جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان دے دی۔ کیسے صبر کروں میں؟
مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جانا ہے، پلیز روکیں انہیں۔ آمنہ کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو آمنہ کا ضبط بھی ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے منہ سے آواز نہیں نکالی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور اس کو کروانے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت کی ہے۔ یہاں پر نوحہ کا مفہوم یہ ہے کہ میت کی خوبیاں گا گا کر سنایا جائے یا ایسی حالت میں رونا جیسا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الجزائر۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، نہ اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، مگر اظہار غم کے لیے غیر اسلامی حرکات پر سخت گرفت کی گئی ہے، جس میں میت پر نوحہ کرنا، بال نوچنا، ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا شامل ہے۔ اس کے برعکس ایسے موقع پر صبر، دعا اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنا چہرہ گریبان پھاڑے یا جاہلیت کی آواز نکالے۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو گزر چکا تھا، مگر ایمان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی لے گیا تھا۔ طاہر کو شہید ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا اور ایمان کو عاشر کی زندگی میں آئے 2 سال۔ اب عاشر کبھی مار دیتا یا ڈانٹ دیتا تو بھی ایمان کو فرق نہیں پڑتا تھا، جو کہہ دیتا ایمان خاموشی سے کر دیتی تھی۔ پھر زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جس کی کسی نے امید نہ کی تھی۔ عاشر اپنی پسند کی شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کو لے آیا۔ زارا اور پرویز نے بہت لڑائی کی اس سے، مگر اس کا کہنا تھا ایمان کو وہ بیوی نہیں مانتا، اس نے کبھی ایمان کو بیوی ہونے کا حق نہیں دیا۔ پھر کیسی شادی، کیسی بیوی، وہ ایک معذور لڑکی کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتا۔ عالم دین کو جب پتہ چلا تو وہ حسن کو لیے ان کے گھر ہی پہنچ گئے تھے۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد عالم دین نے ایمان کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم، بس چپ چاپ وہاں کھڑی رہی۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے طلاق دو، ابھی میں اسے مزید تکلیف برداشت نہیں کرنے دوں گا۔ اب عالم دین نے عاشر کو دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ سب دم سادے بیٹھے تھے، کہنے کو کچھ بچا ہی کہاں تھا۔ منظور ہے مجھے، ایمان طاہر عالم، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ عاشر کو اور کیا چاہیے تھا، وہیں اس کے کھڑے کھڑے طلاق دیتا ایک طرف ہو گیا۔ یہی تو چاہتا تھا وہ۔ ایمان سے آخری بار طلاق بولنے پر بہت ضبط کے باوجود ایک آنسو اس کی گھنیری پلکوں سے نیچے گرا، جسے اس نے اپنے آنچل سے جلدی سے پوچھ دیا تھا۔ یہ رشتہ تو کبھی بنا ہی نہیں تھا، مگر آج اس کے درمیان نام کا رشتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عاشر، پرویز، زارا، تم اس کی ماں ہو، سوچ لو، اگر تم لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو اس گھر میں تم سب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ عالم دین نے روبدار لہجے میں انہیں باور کروا دیا۔ زارا کے لیے دونوں باتیں ہی آزمائش سے کم نہ تھیں۔ ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا تھا، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پرویز عالم نے اٹھ کر عاشر کو اس کے بیوی سمیت گھر سے باہر نکال دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جس بیٹے نے اپنے ماں باپ کا مان نہیں رکھا، انہیں ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے عاشر کا ساتھ چھوڑ کر عالم دین کا ساتھ دیا تھا، غلط کو چھوڑ کر سچ کا ساتھ دیا تھا۔ سب کو روتا چھوڑ کر عالم دین اور حسن ایمان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حسن نے اسے بیٹی کا درجہ دیا تھا، جیسے ان کے لیے عبادت تھا، ویسے ہی ایمان کی حالت دیکھ کر آمنہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ گئی تھی۔ سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا، ان کے پاس بچا ہی کیا تھا۔ شوہر نے ساتھ چھوڑ دیا، اب بیٹی کو بھی معذور کہہ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان حالات میں حسن، سعدیہ، عباد اور یہاں تک کہ رافعہ نے انہیں ہمت دلائی تھی۔ آمنہ نے اپنا غم بھول کر خاموش ہو جاتی تھی،
آمنہ تو اپنا غم بھول کر خاموش ہو جاتی تھی، مگر ایمان کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور ضد بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنا علاج کروانے سے بھی منع کر دیا تھا، جس کی وجہ اس کی مایوسی تھی۔ جو عاشر کے رویے اور لوگوں کی باتوں نے اس کے دل میں چھاپ چھوڑ دی تھی۔ حال ڈاکٹر عباد، یہ لیں، آپ یہ میرے کیبن میں بھول آئے تھے۔ نور العین نے عباد کے کیبن میں آ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ، مجھے یاد نہیں رہا، تھینک یو نور۔ عباد نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، میں فری تھی تو لے آئی۔ ویسے آپ کا وال پیپر بہت زبردست ہے۔ اس کی بات سن کر عباد کا چہرہ کھل اٹھا۔ لگتا ہے کوئی خاص ہے، بہت خاص۔ واہ، ویسے ہیں کون محترمہ جس نے اتنی ساری لڑکیوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا؟ ہاں ہاں ہاں، شی از مائی وائف۔ یہ الزام سراسر غلط ہے، میری وائف بہت معصوم ہے۔ عباد نے وال پیپر پر ہاتھ پھیرا تھا جہاں ایمان کا ہنستا ہوا چہرہ تھا۔ یہ تصویر عباد نے چپکے سے لی تھی جب وہ طاہر کے ہوتے ہوئے ہنس ہنس کر بول رہی تھی، مبارک ہو پھر تو آپ کو، آپ تو بڑے ہی چھپے رستم نکلے۔ نور نے ہنستے ہوئے اس سے شکوہ کیا تھا، بس سب جلدی میں ہو گیا اس لیے موقع نہیں ملا، فکر مت کرو، بہت جلد ریسیپشن پارٹی دوں گا سب کو۔ گریٹ، ہمیں انتظار رہے گا پھر تو۔ چلیں پھر میں چلتی ہوں ورنہ ڈانٹ پڑ جائے گی سر سے۔ عباد نے سر ہلایا تو وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکلی تھی۔ ہفتے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، ایمان اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ عباد نے بھی اسے ٹائم دیا تھا مگر کل سے ہی اس کا دل بے چین تھا۔ ایمان کو ایک بار دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ رات بھی اس نے کافی کالز کی میسیج بھی کیے مگر کوئی جواب نہ آیا تھا۔ کل ساری رات اس کی اسپتال میں گزری تھی، اب پھر شام ہونے کو آئی تھی، گھر جانے کا ٹائم نہ ملا تھا۔ ہارٹ اٹیک کے 2 کیسز ایک ساتھ ہی آ گئے تھے جو اسے ہی ہینڈل کرنے تھے۔ ایک وقت میں 2 مریض ایک ساتھ ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل تھا عباد کے لیے مگر ناممکن نہیں۔ اب وہ بالکل فری تھا تو اسٹاف کو انفارم کرتا گھر کی طرف نکل گیا۔ دادی، ایمان کہاں ہے؟ گھر میں داخل ہوتے عباد کو سامنے رافعہ بیٹھی نظر آئی تو ہلکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں؟ رافعہ نے بھی اسی انداز میں پوچھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، پلیز بتائیں نا۔ عباد نے منہ بنایا، اپنے کمرے میں ہے۔ رافعہ نے مسکرا کر ایمان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ایمان کے کمرے کی طرف جاتے ہاتھ میں سیب اچک لیا اور وہ افسوس سے سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی۔ ایمان، عباد آواز دیتا نوک کیے بنا ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ ماتھے پر شپنے لیے اس کی جانب بڑھا جو کمفرٹر لیے چھپی ہوئی تھی۔ عباد نے جھک کر اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایمان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے پیچھے ہوا کیونکہ اسے تیز بخار تھا۔ ایمان، غنودگی نہیں، اس نے جواب دیا۔ عباد نے اپنے روم سے بھاگ کر میڈیسن لے آیا، پھر ایمان کا سر اونچا کر کے اس کے منہ میں دوائی ڈالی جو اس نے مشکل سے کھائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایمان کسمسائی، شاید اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عباد نے وارڈروب سے دوسرا کمفرٹر بھی نکال کر اس پہ ڈال دیا۔ ایک پوری رات اور دن کا تھکا ہوا وہ بھی آسرا ملتے وہیں سو گیا۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو عباد اس کے دوسری طرف بیٹھے بیٹھے ہی سو رہا تھا۔ عباد کو اپنے پاس دیکھتے حیرت اور غصے سے بیڈ سے اٹھ کر نیچے اتر گئی اور پھر دوسری طرف آ کر ایمان نے عباد کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ ایمان کے اس طرح اٹھانے پر عباد جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اب پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آئیں اور یہاں میرے پاس سونے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ایمان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ توبہ ہے، رات بخار تھا، اب دیکھو کیسے چیخ رہی ہو۔ میری بیوی کا کمرہ ہے، اب ویسے بھی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کی حالت دیکھ کر عباد اسے مزید چڑھانے لگا۔ کون سی بیوی؟ کوئی بیوی نہیں ہے، نکلو یہاں سے، حد ہے، یعنی پہلے زبردستی نکاح کر لیا، اب میرے کمرے میں بھی پہنچ گئے ہو۔ تمہارے جھٹلانے سے سچ بدل نہیں جائے گا ڈیئر وائفی۔ یا اللہ، تم نے میرا سکون غارت کر رکھا ہے۔ عباد، اب کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں
ایمان عباد عالم کو چاہتا ہوں میں، سکون میں نے نہیں، تم نے میرا غارت کر رکھا ہے، اچھے خاصے ڈیسنٹ سے آدمی کو پاگل بنا دیا ہے تم نے۔ عباد نے آنکھ مار کر ایمان کو دیکھا جب غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ مرو تم، میں جا رہی ہوں۔ عباد کو ہلتا نہ دیکھ وہ خود ہی کمرے سے جانے لگی۔ یہاں آؤ۔ اچھا، بیڈ پر بیٹھے ہی ایمان کو اپنی طرف بلایا۔ کس خوشی میں ایمان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے سے تو یہی لگ رہا تھا وہ سنجیدہ ہے، بخار دیکھنا ہے بس پھر چلا جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ ہوا، بخار دیکھنا ہے بس پھر چلا جاؤں گا۔ عباد نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نہیں ہے، اب جاؤ تم۔ ایمان نے وہیں سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں کیسے مان لوں؟ یہاں آؤ، مجھے دیکھنے دو، ورنہ بھول جاؤں گے میں یہاں ہلوں گا بھی۔ بھول جاؤ کہ میں یہاں سے ہلوں گا بھی۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر اس نے بیڈ پر ٹکا دیے۔ یہ لو دیکھو۔ ایمان نے اپنی کلائی اس کے آگے کر دی تو عباد نے سیدھا ہو کر اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ عباد یار طبیعت خراب ہے، بیٹھ جاؤ، اس لیے کیا بس۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بڑی کیے ایک ہاتھ سے ایمان کی کلائی تھامے ایمان کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تو ایمان بھی اسی طرف دیکھنے لگی۔ اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا چکا تھا، جلدی سے اس کے گال پہ اپنے ہونٹ رکھتا پیچھے ہو گیا۔ عباد! ایمان زور سے چیخی تھی کہ کیا حرکت ہے بدتمیز، نکلو میرے کمرے سے ابھی۔ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر جلدی سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ایمان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ ایمان کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز سن کر سب لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ پتہ نہیں امی، مجھے نہیں بتا رہی، آپ ہی پوچھیں، شاید بتا دے۔ بخار تو اتر گیا ہے۔ اب اپنی ہنسی ضبط کیے بڑی چالاکی سے ساری بات ایمان پر ڈال چکا تھا۔ ایمان کیا ہوا ہے بچے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ کب؟ کچھ نہیں دادی۔ وہ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے، اوپر سے عباد کی حرکت سے شرم سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عباد سچ سچ بتاؤ، کیا کہا ہے تم نے اسے؟ حسن نے عباد کو غصے سے دیکھا۔ پاپا سچ میں آپ پوچھ لیں اپنی بہو سے، میں تو بس بخار چیک کر رہا تھا۔ ایمان یہ سچ کہہ رہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ سعدیہ نے بھی ایمان سے پوچھا۔ کیڑا تھا بیڈ پر اس لیے بس۔ اب جائیں آپ لوگ، میرے سر میں درد ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے اٹھ کر سب کو باہر بھیج دیا۔ تم نکلو اب۔ اس بار اس نے آرام سے ہی اسے کہا تھا۔ ویسے شوہر کو کیڑا بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، خود کو کیڑا کہنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اب کی بار میں کال یا میسج کروں تو جواب آنا چاہیے، ورنہ اگلی ملاقات میرے کمرے میں ہوگی۔ ایمان عباد عالم ہلکے سے اس کا ہاتھ دباتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایمان نے جلدی سے دروازہ بند کیا، کہیں دوبارہ ہی نہ آ جائے۔ اگلا سارا دن اس کا مصروف تھا، تھوڑا سا ٹائم نکال کر بیٹھا ہی تھا۔ اس کے کچھ فرینڈز آ گئے جنہیں اس کی شادی کا پتہ چل چکا تھا۔ عباد کی ایک بھی سنے بغیر اسے ٹریٹ لینے کے لیے باہر لے گئے۔ بہت مشکل سے اس نے وہاں سے جان چھڑوا کر ایمان کو کال کی تو کوئی جواب نہ ملا۔ ایمان کال اٹھاؤ پلیز۔ ایک کے بعد ایک کال میسج کرتے غصے میں اس کا موبائل آف کر دیا۔ یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح، اب روبرو ملاقات ہوگی۔ ایمان یہاں آؤ بیٹا، سعدیہ نے اسے کمرے میں بلایا تھا جہاں حسن اور وہ موجود تھے۔ جی چچی۔ ایمان بیٹا، جو کچھ عباد نے کیا اس کی طرف سے ہم دونوں تم سے معافی مانگتے ہیں۔ حسن نے ایمان سے معافی مانگی۔ چاچو مجھے شرمندہ مت کریں پلیز، اس میں آپ کی کیا غلطی؟ ایمان بیٹا، عباد نے جو کیا وہ طریقہ غلط تھا، مگر اس کا ارادہ نہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اسے تمہاری بہت فکر ہے، ہمارے لیے عباد سے پہلے تم ہو، اس لیے اسے اپنے دل سے برے خیال نکال دو۔ سعدیہ نے عباد کی طرف سے ایمان کا دل صاف کرنا چاہا۔ وہ عباد کو اچھے سے جانتی تھی، ایمان کو لے کر عباد کتنا کیئرنگ تھا۔ جی چچی، میں کوشش کروں گی۔ ایمان اتنا سا کہہ کر خاموش ہو گئی، مگر اندر سے وہی جانتی تھی یہ الفاظ کتنی مشکل سے اس کی زبان سے نکلے ہیں۔ خوش رہو۔ کچھ دیر سعدیہ نے اسے ادھر ادھر کی باتیں کی جس پر ایمان بس جی اچھا ہی بول رہی تھی۔
دادو آپ رخصتی کریں ایمان کی، بس میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ گھر آتے عباد سیدھا عالم دین کے کمرے میں آ گیا۔ تم بہت بے صبرے ہوتے نہیں جا رہے آج کل، اس کے دل میں جگہ بناؤ اپنے لیے۔ عالم دین نے اسے مشورہ دیا۔ کیسے بناؤں جگہ؟ بات تو کرے وہ۔ اب بس آپ کچھ کریں، میں اور برداشت نہیں کروں گا، خبردار۔ اب کچھ ایسا ویسا کیا سمجھے؟ کرتا ہوں میں کچھ۔ عالم دین نے اسے گھور کر دیکھا جو دانت نکالے بیٹھا تھا۔